دوستوں آج ماہ رمضان المبارک کی 22 تاریخ چوتھی جمعرات کا دن آ چکا ہے۔ کہتے ہیں جو شخص بھی رمضان المبارک کی چوتھی جمعرات کو یا حی یا قیوم کا یہ خاص عمل پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں، اس کے نصیبوں کو بدل دیا جاتا ہے، اس کے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ یا حی یا قیوم یہ اللہ رب العالمین کی وہ خاص اور روحانی کنجیاں ہیں جن سے تقدیریں بدل دی جاتی ہیں۔ یا حی یا قیوم یہ نام نہیں بلکہ اللہ کی وہ شان ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے اور ہر چیز کو، ہر کسی کی عزت کو قائم رکھنے والی ہے۔ اللہ والوں جو بھی یہ نام دل سے، یقین سے، محبت سے پکارتا ہے، اس کی آواز عرش الہی تک جاتی ہے۔ اور یہ تو ماہ رمضان کی چوتھی جمعرات ہے، خاص تاریخ ہے، بڑی تاریخ ہے، بڑی رات ہے، بڑا دن ہے، تاک رات ہے، تاک دن ہے۔ دوستوں یہ وہ عشرہ آ گیا ہے جو جہنم سے نجات کا عشرہ ہے، یہ وہ عشرہ ہے جو آپ کے لیے نجات والا ہے۔ لیکن اگر اس عمل کو آپ لوگ صحیح طرح سے نہیں پڑھیں گے تو پھر ناکامیابیاں آپ لوگوں کو گھیر لیں گی، اور اگر اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں گے تو پھر آپ کے پورے سال کے دن پھر جائیں گے، آپ کا نصیب، آپ کی تقدیر سب بدل جائے گی۔ اللہ والوں یہ عمل بہت ہی خاص ہے، یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ کا نصیب اجاگر ہو جاتا ہے، آپ کا نصیب تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور یہ عمل میں اپنی خاص طور پر ان بہنوں بیٹیوں کے لیے لے کر آیا ہوں جو کہ پریشان رہتی ہیں، بہت زیادہ پریشان رہتی ہیں کہ رشتے نہیں آ رہے، اور اگر آتا بھی ہے تو دیکھ کر چلا جاتا ہے، ہمارا مذاق بنا جاتا ہے۔ وہ اس طریقے سے سوچ رہی ہیں بیٹیاں کہ ان کا کانفیڈنس لیول بالکل ختم ہو چکا ہے کہ ہم لوگوں کو تو لوگ دیکھ کر جا رہے ہیں، کوئی کیا نقص نکالتا ہے کہ 1 انچ قد چھوڑا ہے، کوئی کہتا ہے کہ رنگ تھوڑا سانولا ہے، کوئی کہتا ہے کہ نقش اچھے نہیں، کوئی کہتے ہیں کہ دبلی بہت ہے، چھوٹا قد ہے۔ اس طریقے سے لوگ شاید اپنے آپ کو فرعون سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم بیٹوں کے باپ ہیں تو شاید ہم کوئی فرعون ہیں یا فرعون کے زمانے کے ہم کوئی بادشاہ ہیں۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، رب سے ڈر جاؤ، اس طریقے سے نہیں کرا کرو۔ کسی کی بیٹی کی تذلیل کرنا گویا یہ ایسا قرض ہے جو تم پر آئے گا ہی آئے گا، تم لوگ نہیں ادا کرو گے، تمہارے بچے ادا کریں گے، نہیں تو اللہ رب العالمین تمہاری بہنوں کے ذریعے تمہیں ذلیل کروائے گا، لیکن کروائے گا ضرور۔ تو بہتر یہی ہے کہ کسی کی تذلیل کرنے سے بہتر ہے یا تو ہاتھ جوڑ کر آپ منع کر دیں کہ ہمیں اپنے بچے کے لیے، مطلب ہمارا بچہ اس لائق نہیں ہے، پھر ہمارے بچے کی شادی ہم بعد میں کریں گے، اس طریقے سے آپ ٹال دیں۔ کسی کی دیکھیں عزت نفس کو مجروح نہیں کریں، آج کل بہت چل رہا ہے، مائیں روتی ہیں ہمارے پاس آ کے۔ اگر ہم بھی کوشش کریں کسی کو کچھ رشتے کے متعلق بتائیں تو وہ بھی ایسی بات بولتے ہیں کہ مولوی صاحب اگر 1 انچ قد بڑا ہوتا نا تو میں اپنے بچے کی کر لیتی، میں سوچتی اپنے بچے کے لیے، اگر 1 سال چھوٹی ہوتی یا 1 سال 2 سال چھوٹی ہوتی، یار رب نے پیدا کرا ہے، یہ رب کا فیصلہ کہ کون سے سن کے کون سے مہینے میں اس کو پیدا ہونا تھا، تم لوگ کیا فرعون بن کر بیٹھ گئے ہو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی ایمانوں کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی قبر کی اور ہم سب کی آخرت کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے اور ہمیں نیک ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ والوں آج ماہ رمضان کی 22 تاریخ اور چوتھی جمعرات کو یا حی یا قیوم کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے وہ 4 فولادی وظائف رکھنے جا رہا ہوں جو ان 5 طاق راتوں میں پڑھے جاتے ہیں۔ آج 22 تاریخ ہے، اللہ والوں 22 تاریخ چوتھی جمعرات ہے، آپ کی تقدیر کے بند تالے کھولنے والی رات ہے۔ انشاءاللہ میں یہاں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا، اور نہ ہی میں وقت ضائع کرنے آیا ہوں، اور نہ ہی وہ وظائف بتانے آیا ہوں جو میں نے پچھلے 21 روزوں میں آپ کو بتائے۔ آج وہ طریقہ کار اور وہ ترتیب آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں جو آپ کے نصیبوں کو پلٹ دے گی، آپ کے رستے کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دے گی، آپ کے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے گی۔ اگر آپ کو اپنی زندگی اور اپنی آخرت سے پیار ہے تو پھر آج یہ 4 فولادی وظائف پڑھ لینا۔ آپ چاہو تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز عصر مغرب عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنا ضرور ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں نے
ایسے وظائف، اتنے خاص وظیفوں کو چھوڑ دیا تو پچھتاوا آپ لوگوں کے مقدر بن جائے گا۔ لیکن اگر چند منٹ نکال کر آج یہ عمل، یہ تسبیح آپ لوگوں نے پڑھ لی تو پھر پورے سال کی مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ والوں، پسند کی شادی کرنا چاہتے ہو تو پریشانی والی کوئی بات نہیں، اس تسبیح کو پڑھو، پھر آپ کی پسند کی شادی بھی ہو جائے گی۔ میری وہ بہنیں، میری وہ مائیں جو بہت سالوں سے پریشان ہیں، بہت سالوں سے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں، اور ان کو کوئی رشتہ نہ تو سمجھ میں آ رہا ہے اور نہ ہی رشتہ بن رہا ہے، نہ ہی رشتہ جڑ رہا ہے، تو میری ان تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے، آپ یہ عمل پڑھ لیں گی تو بہترین ہے، ورنہ ماں باپ بھی پڑھ سکتے ہیں بہترین رشتوں کے اسباب کے لیے۔ جس خاندان میں آپ چاہتے ہیں نا کہ میری بیٹی کا رشتہ ہو جائے تاکہ میری بیٹی کی زندگی خوشحال گزرے، تو پھر آج وہی عمل، وہی ترتیب، وہی طریقہ کار اور وہی وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر میں حاضر ہو گیا ہوں۔ آپ لوگوں کو بتانے کے لیے آیا ہوں کہ اس تسبیح کو پڑھ لو، اس عمل کو پڑھ لو۔ یہ ماہ رمضان کی 22 تاریخ ہے، 34 جمعرات ہے، کوئی مذاق نہیں ہے۔ ابھی وقت ہے رب العالمین سے مانگنے کا، ابھی وقت ہے اپنے نصیب اور تقدیر کے بنتالوں کو کھلوانے کا اور اپنے تمام گناہوں کی معافی حاصل کرنے کا، کیونکہ اگر اپنے گناہوں کی معافی ہم لوگوں نے حاصل نہیں کری تو پھر کیا منہ دکھائیں گے رب العالمین کو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس طریقے سے کہیں گے کہ آپ ہماری سفارش کر دیں۔ حالانکہ نبی پاک نے تو بالکل کلیئر فرما دیا کہ اگر کوئی مسلمان یا میرا امتی ماہ رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا پائے تو پھر تف ہے اس پر، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ تو اللہ والوں، ہم لوگوں کو چاہیے اپنے پیارے حبیب کے فرمان رحمت نشان پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے اس عمل اور اس وظیفے کو پڑھیں اور اپنی قسمت کو چار چاند لگوا لیں۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، مگر اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ رمضان المبارک کی 22 تاریخ اور 34 جمعرات کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگی عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگی عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کامنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو لہٰذا لازمی دعاؤں میں شرکت کیا کریں، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور یہ ماہ رمضان کا مہینہ یہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اور جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ دولت کا سب سے تیز ترین وظیفہ ہے۔ تو خدا کا واسطہ
اس عمل کو لازمی پڑھنا، اس وظیفے کو چھوڑنا نہیں۔ اب طریقہ کار کو سماعت کر لیں، کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے، طریقہ کار کیا ہوں گے۔ دیکھیں، باوضو ہو جائیں، یہ چینی یا چاول جو بھی آپ نے لینا ہے اور پانی کا گلاس وہ لیں، مصلے پر رکھیں، باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور سب سے پہلے آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھنے سے ہوگا کیا؟ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جب ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے تو اللہ والوں خود بخود ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا، ہماری زندگیوں میں آسانیاں آ جائیں گی، ہمارے رزق میں برکت ہونے لگے گی۔ اور دیکھیں نبی پاک کا طریقہ کیا تھا، وہ استغفار کس طریقے سے کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آیا آپ 70 بار، کم و بیش 70 بار آپ استغفار کرتے تھے۔ صحیح طریقہ جو ہے وہ سن لیں۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا۔ اس طریقے سے دیکھیں استغفر اللہ پڑھنا، میں یہ کہتا ہوں کہ گنتی مت گنیے گا جب تک کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ نکل جائیں۔ آنکھوں کو بند کریں اور اپنے گناہوں کو سوچیں اور پھر استغفار کرنا شروع کر دیں۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئیں گے اور آپ کا جسم کانپ جائے گا، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کو جھنجھناہٹ آ جائے گی، جھرجھری آ جائے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ رب کی رحمت نازل ہو گئی، اللہ پاک نے بخشش کا ارادہ کر لیا، اور جب ارادہ رب فرما دیتا ہے نا تو آگے کی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اور اللہ والو یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے، تو لہٰذا لازمی آپ لوگوں نے، یہ ماہ رمضان کا مہینہ بھی بڑا مقدس مہینہ ہے، تو لازمی اس عمل کو کریں، اور یہ ترتیب ہونی چاہیے۔ پہلے استغفار کریں، استغفار آپ لوگوں نے کر لیا، ویسے 70 بار کرنا ہوتا ہے کم سے کم، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ گنتی مت گنیے گا، بس جب تک کہ رونا نہ آئے، رونا آنا شروع ہو جائے پھر استغفار چھوڑ دیں۔ اور آپ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، درود تاج، درود تنجینا، درود قادریہ، کوئی سا بھی پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں جو قرآن میں آیا ہے درود ابراہیمی، جو نماز والا درود ہے وہ پڑھیے گا۔ ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں ہر بندے کی مشکلات اور ہر بندے کی پریشانیاں الگ الگ ہیں، لیکن یہ جو تاک رات اور تاک دن آیا ہے یہ ہمارے نصیبوں کو کھولنے کے لیے آیا ہے۔ یہ چوتھی جمعرات ہمارے نصیبوں کو اجاگر کرنے کے لیے آئی ہے، ہماری من کی مرادیں ہمیں دینے کے لیے آئی ہے، تو لازمی اس تسبیح اس عمل کو پڑھ کر رب کو راضی کر لینا چاہیے۔ تو دوستوں آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یہ اللہ رب العزت کے دو اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ دو ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔
ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں۔ آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں۔ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے۔ آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یا حیو یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حیو یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا ڈوب کر، جتنا تنہائی میں پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، یہ تیسرے نمبر کا عمل، یہ تیسرے نمبر کا وظیفہ ہمارے لیے بہت ساری دولت لے کر آئے گا۔ ہم لوگوں نے آج جو تیسرے نمبر پہ پڑھنا ہے، یا وہابو یا رزاقو۔ یا وہابو کے معنی ہیں اے بہت زیادہ دینے والے، یا رزاقو کے معنی ہیں اے روزی عطا کرنے والے۔ اللہ والوں، یہ وہ تسبیح ہے، یہ وہ خاص تسبیح ہے جو ہمارے لیے رزق کے راستے کھولتی ہے، رزق کے دروازے کھولتی ہے۔ اللہ والوں، یہ وہ ترتیب اور طریقہ کار آج آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں جس کے ذریعے اگر آپ لوگ اللہ پاک سے 900 کروڑ بھی مانگیں گے تو آپ کو مل جائیں گے، اللہ پاک دے دے گا، کیونکہ رب جب دینے پر آتا ہے پھر وہ شکلوں کو نہیں دیکھتا، اعمالوں کو بھی نہیں دیکھتا، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ماہ رمضان المبارک کی 22 تاریخ چوتھی جمعرات کو آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ یا وہابو یا رزاقو کے ذریعے رب العالمین سے دعا کرنی ہے اور رب سے مانگنا ہے۔
किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिजा कीजिएगा। या वहाबु या रज़्ज़ाक़ु इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो एक बार हो गया, या वहाबु या रज़्ज़ाक़ु इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो दो बार हो गया, या वहाबु या रज़्ज़ाक़ु इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो तीन बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने या वहाबु या रज़्ज़ाक़ु को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। 313 मरतबा या वहाबु या रज़्ज़ाक़ु को पढ़ना है। माह रमजान की 22 तारीख को पढ़ना है और ये चौथी जुमेरात है, दौलत वाली जुमेरात है। 313 मरतबा पढ़ना है। 312 ना हो, बेशक ज्यादा हो जाए, जैसे 314, 315 इस तरीके से आप लोग पढ़ लें, कम नहीं पढ़िएगा। या वहाबु या रज़्ज़ाक़ु पढ़े और जो सदके के लिए चीज अपने सामने रखी है, चावल, चीनी या फिर एक मुट्ठी काले चनों को रखा है तो उस पर दम कर दें, फूंक मार दें। उसके बाद आज का आखिरी अमल कौन सा है? अब आप लोगों ने आखिर में अल्लाह पाक के दो सिफाती नाम पढ़ने हैं। एक नाम है या गफ्फारू, दूसरा नाम है या गफूरू। अल्लाह वालों, या गफ्फारू के मायने हैं पर्दा पोशी करने वाला, दर गुजर करने वाला। या गफूरू के मायने हैं बहुत ज्यादा बख्शने वाली जात। अल्लाह वालों, जब कोई बंदा या गफ्फारू और या गफूरू दोनों को मिलाकर पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ फरमा देते हैं, उसके गुनाहों को नेकियों से तब्दील फरमा देते हैं, उस बंदे पर अपनी रहमत की नजर फरमाते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर अपनी नजर रहमत करे, आप पर अपनी नजर करम बनाए रखे, तो या गफ्फारू और या गफूरू को कोशिश करें एक मुट्ठी चीनी के ऊपर पढ़ लें। चीनी हर घर में मौजूद होती है, चीनी, चावल कुछ भी आपके पास मौजूद हो, एक मुट्ठी या एक कटोरी अपने सामने रखें और उसके ऊपर या गफ्फारू और या गफूरू पढ़े। अल्लाह वालों, ये आज का बहुत ही खास और मुस्तनद वजीफा है। या गफ्फारू के मायने हैं पर्दा पोशी करने वाला, दर गुजर करने वाला। ये अल्लाह पाक की इतनी बाबरकत सिफ्त है कि जब कोई मुसलमान जमीन पर बैठकर, फर्श पर बैठकर अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारता है तो अर्शे आजम पर मेरा रब आप पर सलामती, रहमतें, बरकतें नाजिलो नुज़ूल फरमाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर अपनी रहमत का साया फरमाता है, आपके ऊपर सुकून उतारता है, सकीना उतारता है, आपके ऊपर अल्लाह पाक की रहमत होती है। अल्लाह वालों, या गफ्फारू पढ़ने से अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी पर्दा पोशी भी फरमाएगा। अगर आपसे कोई गलती कोताही हो गई है तो आप लोग या गफ्फारू का विर्द करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके लिए आसानी फरमाएगा। या गफ्फारू और या गफूरू इन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो ये एक बार होगा। या गफ्फारू या गफूरू दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो ये दो बार हो गया। या गफ्फारू या गफूरू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये तीन बार हो गया। अल्लाह वालों, इस तरीके से आप लोग या गफ्फारू या गफूरू को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अब उसके बाद आप लोग उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था। तो अल्लाह वालों, ये अमल आपका मुकम्मल हो गया, वजीफा आप लोगों का हो गया। अब आप लोगों ने दुआ मांगनी है। पहले तो देखें, जो सदके के लिए चीज रखी है उसको सदका कर दें। चावल रखे हैं तो चिड़िया को डाल दें, काले चने रखे हैं तो करीबों में बांट दें, या फिर वो भी ऊपर परिंदों के लिए रख दें, परिंदे खा लेंगे। चीनी रखी है तो चीनी को आप लोग किसी साइड में डाल दें जहां से चींटियां वगैरह खा लें, तो ये आपका अमल हो जाएगा, सदका हो जाएगा। कुछ भी नहीं रखा, पैसों को सदका कर दें रब की राह में, तो ये अमल हो जाएगा। अब आप लोगों ने उतना भी दुरूद पाक पढ़ी जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था। तो अल्लाह वालों, अब देखें वजीफा हो गया मुकम्मल। अब दुआ मांगे, अब रब से मांगने का वक्त आया है। खुल डुल के मांग ले, जितना मांगना है मांगे, जो मांगना है मांगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआओं को भी कबूल फरमाएगा, क्योंकि रब का दरबार सजा हुआ है। अल्लाह पाक देने पे राजी है, हर बंदे को नवाज रहा है। तो दोस्तों, क्यों ना अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांग लिया जाए। आज वो मांगना जो आपको नामुमकिन लगता है, क्योंकि आज आपकी तमाम नामुमकिन हाजतें पूरी होने वाली हैं। ये माह रमजान की 22 तारीख है और ये चौथी जुमेरात है। अल्लाह वालों, ताक रात है, ताक दिन है। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, उम्मत के लिए भी दुआ कीजिएगा, और जो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है उनके लिए भी दुआ कीजिएगा। कुफ्फार को नेस्त व नाबूद करने के लिए भी दुआ कीजिएगा, रब को राजी करने के लिए दुआ कीजिएगा। कहिएगा रब से दुआओं के अंदर कि मेरे मौला, अब तू राजी हो जा, हमें खिलाफत का निज़ाम अता फरमा दे, हमें अपना निज़ाम अता फरमा दे, हमें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे, पहली सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे, हमें
حلال کھانے کی توفیق عطا فرما، حلال ذرائع ہمارے لیے استوار فرما دے، ہمیں حرام سے بچا، بد نظری سے بچا، ہمیں جو صغیرہ کبیرہ گناہ ان سب سے بچا لے، ہماری آنکھوں کو، ہماری راتوں کو، ہمارے قلب کو، ہمارے دل کو صاف کر دے، پاک کر دے۔ آمین ثم آمین۔ اس طریقے سے دیکھیں دعا کرتے جائیں، رب العالمین آپ کو دیں گے، بے شمار کا نوازیں گے۔ اللہ رب العالمین میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔